بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ جو اپنے دور کے عظیم مفسر تھے، سلطان محمد غوری کے زمانے میں یہ تھے، 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، 6 صدی کے آدمی تھے یہ۔ اس وقت تک مسلمانوں پر زوال نہیں آیا تھا، کیونکہ 7ویں صدی میں مسلمانوں پر زوال آیا۔ تو امام راضی اس دور کے مفسر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو انسان جو ہے، انسان مرکب ہے، یعنی مختلف چیزوں سے اس کی ساخت بنی ہوئی ہے۔ اس میں کثیف چیزیں بھی ہیں اور لطیف چیزیں بھی ہیں۔ انسان کی ساخت میں ہر قسم کے عناصر شریک ہیں۔ تمام خارجی دنیا کے جتنے ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، وہ سب انسان کے جسم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ خارج میں اگر سونا پایا جاتا ہے تو انسان کے جسم میں بھی ہے، اگر چاندی ہے تو انسان کے جسم میں بھی ایسا عنصر موجود ہے، پانی اگر ہے تو انسان کے جسم میں بھی ہے، ریت کا عنصر جو ہے، سلیقہ اگر خارجی دنیا میں پایا جاتا ہے تو خود انسان کے جسم میں بھی پایا جاتا ہے۔ آج تک سائنسدانوں نے جتنے دریافت کیے ہیں عناصر، یونانیوں کے زمانے میں 4 مانے جاتے تھے اور 5 بھی اور 6 7 تک عناصر۔ ہنود کے ہاں، ہندوستانیوں کے ہاں یہ 6 عنصر مانے جاتے تھے، اور لیکن یہ کوئی تحدید نہیں تھی بلکہ تحقیق تھی۔ آہستہ آہستہ پتہ چلا جب کہ سائنس نے ترقی کی کہ عناصر بہت سے ہیں، 120 سے زیادہ عناصر ہیں جو آج کل سائنس میں جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ وہ تمام کے تمام عناصر انسان کے جسم میں بھی موجود ہیں۔ اللہ نے انسان کے جسم کو سب سے زیادہ پیچیدہ بنایا، انتہائی درجے کا کمپلیکیٹڈ ہے انسان کا وجود جو ہے۔ ظاہری حالات سے بھی جتنی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں وہ، اور باطنی اعتبار سے تو کوئی حد و شمار نہیں ہے کہ لطیف چیزیں جتنی اللہ نے انسان کے جسم میں رکھی ہیں۔ لیکن امام راضی رحمت اللہ علیہ سمجھانے کی غرض سے یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کا بدن جو ہے اس کے اندر نفس شیطانی بھی پایا جاتا ہے، نفس شیطانی بھی ہے انسان کے جسم میں اور بدن میں۔ نفس سبعی، درندوں جیسا نفس بھی ہے۔ دراصل یہ صفت ہی ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی حکمت کے مطابق انسان کے اندر بہیمیت اور ملکیت کی کشمکش ہے، یہ ابد الآباد تک رہے گی۔ اللہ نے اس کی ساخت ایسی بنائی ہے، ملکیت کا جوہر بھی اس کے اندر رکھا ہے اور بہیمیت کا مادہ بھی رکھا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان میں سے اگر کوئی چیز ختم ہو جائے انسان نہیں رہے گا۔ جنت میں بھی جائیں گے تو بہیمیت کا تھوڑا سا حصہ ضرور اس کے اندر رہے گا، کیونکہ انسانیت اس پر قائم ہے، قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ تو یہ درندوں جیسی صفت بھی انسان میں پائی جاتی ہے، اس لیے جب یہ صفت بڑھ جاتی ہے تو انسان درندہ بن جاتا، چیر پھاڑ کرنے لگ جاتا ہے، جیسا درندوں کی خصلت ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ایسے کام کرو جس سے ملکیت نمایاں ہو اور یہ درندوں کی صفت اور بہیمیت مغلوب ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ کام ہے طہارت، اخبات، سماحت، عدالت۔ اگر ان صفات کو اپناؤ گے بہیمیت دبی رہے گی، نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اگر اس کے خلاف کام کرو گے، طہارت کے خلاف کام کیا، نجاست والا کام کیا، تکبر والا کام کیا اور خود غرضی والا کام کیا اور بے انصافی اور ظلم والا کام کیا تو بہیمیت بڑھ جائے گی اور ملکیت دب کر رہ جائے گی اور انسان ناکامی کی منزل کی طرف جائے گا۔
تو انسان کے اندر نفس شیطانی بھی ہے، نفس سبی بھی ہے، نفس بہیمی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جوہر ملکی بھی رکھا، فرشتوں جیسا جوہر بھی اللہ نے اس کے اندر رکھا۔